شالیمار باغ شالامار باغ مغل شہنشاہ شاہجہاں نے لاہور میں 1641-1642 میں تعمیر کرایا۔ انگریزی میں اسے شیلمار/شلامار لکھا جاتا ہے۔ باغ ایک مستطیل شکل میں ہے اور اس کے ارد گرد اینٹوں کی ایک اونچی دیوار ہے۔ شمال سے جنوب کی طرف لمبائی 658 میٹر اور مشرق سے مغرب کی طرف چوڑائی 258 میٹر ہے۔ باغ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے اور تینوں کی بلندی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک حصہ دوسرے سے 4.5 میٹر تک بلند ہے۔ ان حصوں کے نام فرا بخش، فیض بخش اور حیات بخش ہیں۔ باغ کو ایک نہر سیراب کرتی ہے۔ اس میں 410 فوارے، 5 آبشاریں اور آرام کے لیے کئی عمارتیں ہیں اور مختلف اقسام کے درخت ہیں۔ باغ کو ایک نہر سیراب کرتی ہے۔ اس میں 410 فوارے، 5 آبشاریں اور آرام کے لیے کئی عمارتیں ہیں اور مختلف اقسام کے درخت ہیں۔ شالامار باغ لاہور مغلیہ طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، جس میں خوبصورت چوبترے راستے، پانی کی نہریں، آبشاریں اور فوارے شامل ہیں۔ یونیسکو کی بین الاقوامی ثقافتی ور کمیٹی نے اس باغ کی خوبصورتی اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 30 اگست 1981 کو دنیا کے محفوظ عجائبات کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، تاکہ اس کی صحیح معنوں میں نگہداشت ہو سکے۔ اس کی تعمیر شہنشاہ شاہجہاں کے حکم سے 1641 میں شروع کی گئی اور یہ 1642 میں مکمل ہوا۔ باغ کی تعمیر شاہجہاں کے ایک امیر اللہ خان کی نگرانی میں علی مردان اور ملا و ملک تولی کے تعاون سے ہوئی۔ شالامار باغ کے چاروں اطراف بلند حصاری دیوار ہے۔ یہ شمالنا جنوبنا 3 تختوں پر بنایا گیا ہے۔ اس کا بالائی تختہ مذہب بخش، درمیانی تختہ فیض بخش اور زیریں تختہ حیات بخش کے نام سے موسوم ہے۔ باغ کا رقبہ شمالنا جنوبنا 658 میٹر طول اور شرقنا غربا 258 میٹر عرض پر محیط ہے۔ اس کے بالائی تختہ میں 105 فوارے نصب ہیں، جبکہ درمیانی تختہ میں 152 فوارے اور زیریں تختہ 153 فوارے نصب ہیں۔ اس طرح ان فواروں کی کل تعداد 410 بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پانی کے بہاؤ کے لیے 5 تختے ہیں، جس میں سنگ مرمر کا عظیم تخت اور ساون بھادوں کی بارودری بھی ہے۔ شالامار باغ مغلیہ باغات کی تمام تر اہم خصوصیات کا مرقع ہے، جس میں بلند راستے اور پانی کے بہاؤ کی نہریں وغیرہ شامل ہیں۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے 100 میل لمبی نہر دور بھارت میں وادھوپور کے مقام سے نکالی گئی، جسے شاہ نہر اور بعد ازاں ہنسی نہر کا نام دیا گیا۔ باغ میں متعدد عظیم عمارات بھی ہیں۔ ان متاثر کن عمارات میں 12 دریاں، دیوان خاص و عام، خوابگاہ، شاہی حمام، دروازے اور برجیاں شامل ہیں۔ خاص کر دیوان خاص و عام، آرام گاہ، بیگم صاحبہ کی خوابگاہ، ساون بھادوں کی 12 دری اور نقار خانہ کی عمارات شامل ہیں۔ ان عمارات کے کونوں میں برج اس کے تاریخی حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہ باغ شاہی اور حکومتی اہلکاروں کی آماجگاہ رہا ہے۔ موجودہ دور میں باغ کے تحفظ و بحالی کا کام محکمہ احسان قدیمہ حکومت پنجاب سر انجام دے رہا ہے۔ اس باغ کو اصل حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ حضا نے قابل قدر کام کیا ہے۔ مغل بادشاہ شاہجہاں نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردان خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا۔ شاہجہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ شاہجہاں نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے۔ 1 سال کے بعد جب شاہجہاں دوبارہ لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں 12 دری، شاہی غسل خانے، فوارے اور جابجا پھلدار درخت لگائے جائیں۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا، لہذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی اور افسروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی۔ باغ کے لیے درختوں کے پورے قندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ شالامار تھا جو اسی 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 میں رکھا گیا۔ اس پر 6 لاکھ روپے کے لگ بھگ لاگت آئی۔ 1.5 سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا تھا۔ شاہجہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہذا اس کا نام بھی
شالامار باغ رکھ دیا گیا۔ شالامار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ تینوں تختے 3 الگ الگ باغ ہیں جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرا بخش ہیں۔ یہ تختے باغ ایک دوسرے سے 12-13 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ باغ میں ایک دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے۔ یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے۔ یہاں پر سنگ مرمر کی 5 خوبصورت 12 دریاں بنا گئی ہیں۔ بادشاہ ان 12 دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ باغ کے ایک حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا ہے۔ شاہجہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا۔ کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء چونکہ شاعرہ تھی اس لیے اکثر اس جگہ بیٹھ کر شعر کہا کرتی تھی۔ شالامار باغ میں شاہجہاں نے اپنے لیے حمام بھی بنوایا تھا۔ باغ فرا بخش، جسے پائی باغ بھی کہا جاتا تھا، حیات بخش سے نیچے بنا ہوا ہے۔ شالامار باغ میں بہت پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں۔ شاہجہاں جب لاہور آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی کہ حضور، شالامار باغ مکمل ہو چکا ہے۔ بادشاہ باغ میں داخل ہوا تو شالامار کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اس وقت شاہجہاں کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارکبادیں دیں اور سب نے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور برتری کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے عالم، فاضل اور بزرگ موجود تھے۔ حمام کے 3 حصے تھے، ایک حصے میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض ہے۔ اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا۔ سنگ مرمر کے کئی تاکچے چراغ رکھنے کے لیے بنوائے گئے تھے۔ جب یہاں چراغ جلائے جاتے تھے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سما پیدا کرتا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی۔ بادشاہ اس نظارے سے بہت لطف اٹھاتا تھا۔ ان عالموں نے بادشاہ سے کہا کہ آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ نہ کہیں دیکھا نہ سنا ہے۔ باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں۔ لاہور کا شالامار باغ دنیا کے عظیم الشان باغوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ، بادشاہ یا کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو لاہور میں شالامار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے۔ اس باغ میں معزز مہمانوں کو شہریوں کی طرف سے استقبالیہ دیا جاتا ہے۔ ہزاروں شہری معزز مہمان سے ملتے ہیں۔ حیثیت برس ہا برس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت لازوال ہے۔ باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغا بھی لگا کرتا تھا، جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اب یہ میلہ باغ کے باہر لگتا ہے۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کی منہ بولتی یادگار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثہ کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے۔